بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 27 رمضان اتوار کا دن ہے۔ آج اتوار کے دن سورۃ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 27ویں روزے اتوار کے دن سورۃ کوثر پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے کا ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج رمضان کے 27ویں روزے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اب تو کیا آپ کے گھر میں موجود بچے بھی دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، مشکلات پیچھے ہو جائیں گی۔ تقدیر اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف 27ویں روز اتوار کے دن ایک بار سورۃ کوثر کا یہ ایک دن کا عمل ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتا ہے، رب کو منانے کی، رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن آج رمضان کے 27ویں روز اتوار کے دن سورۃ کوثر کا ایک ایسا خاص عمل ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ امت کے لیے رمضان کا مہینہ مختص کر دیا کہ جو بندہ رمضان میں نیکی کرے گا اسے نیکی کا 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا، جو بندہ رمضان میں صدقہ خیرات کرے گا اس کی رزق کو کھول دیا جائے گا، اور جو بندہ رمضان میں تہجد پڑھے گا اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر نیکی کا اجر و ثواب موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا لیکن آپ نے روزہ دار کے ثواب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کا ثواب اور روزہ دار کے درمیان ایک راز ہے۔ رب جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جیسا چاہے گا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ثواب کو تولنا ناممکن ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے روزے میں صبح سحری کے وقت اپنی نیند قربان کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بے شمار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے ہر چیز سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور شام افطاری کے وقت بھوکا پیاسا، لاچار، بے بس ہو کر افطاری کے انتظار میں جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو رب کی ذات دسترخوان کو وسیع فرما دیتی ہے، نعمتوں سے بھر دیتی ہے، اور افطاری کے دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ پھر جو مانگتا ہے رب عطا فرماتا ہے۔ دوستو، رب فرماتا ہے، فرشتوں، افطاری کے وقت روزہ دار جو مانگے، جتنا مانگے، فوراً اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اور جو بندہ رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے، رمضان کی قدر نہیں کرتا، اللہ والو، آج ہماری ناکامی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان دنوں کی، ان خاص مقبول مہینوں کی قدر نہیں کرتے۔ دوستو، ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ اور بھی دوست اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے 27ویں روز اتوار کے دن سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا،
آج رمضان کے 27ویں روزے اتوار کے دن یہ سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سورۃ کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 27ویں روز اتوار کے دن سورہ کوثر ایک بار بتائی گئی طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج سورۃ کوثر پڑھ کر رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صبح پڑھیں گے، شام مغرب سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اب ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، دولت، شہرت، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ جوڑ کر مانگنا بن کر، بھکاری بن کر جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، رمضان کی برکت کے مطابق مانگنا۔ آج جس کو لگتا ہے کہ میری یہ حاجت ناممکن ہے، آپ کو جو مقصد ناممکن لگتا ہے، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے رمضان کے 27ویں روز اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے، کیونکہ نظر کرم ہوتی ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، رزق اور دولت مل جاتا ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریموں کا مطلب کیا ہے؟ اے کرم کرنے والی ذات۔ اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہماری یہ خوشیاں پوری ہو جائیں، صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے۔ تو دوستو دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا، سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران انشاءاللہ غیبی فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت رکھ جائیں گے، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، پورے سال کا رزق، خوشیاں، ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ وظیفہ اس عمل کے
ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لیتے ہیں جو اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا مستجاب الدعوت بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکلتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوت بننا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا حیّ یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیّ یا قیوم یہ رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ بے حد تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر ایک نام کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ ہر نام بے حد طاقتور ہے، لیکن یا حیّ یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے سے رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ حاجت مسئلہ چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ آج جس مقصد کو آپ پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے یا حیّ یا قیوم پڑھتے چلے جائیں۔ آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ آپ کی دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی، ترقی، عروج آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک بار پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ بتا دیا ہے، طریقہ بھی سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو اس طریقہ سے کرنا ہے اور اس کے فضائل اور برکات دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، دولت اور رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آج تک جو نہ مل سکا سب ملے گا۔ اور جو لوگ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، غربت کے مارے ہیں، جن لوگوں کے اپنے مکان، اپنے گھر نہیں ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا یہ ایک ایسا وظیفہ جو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے ہی آپ کو اس کے فضائل، اس کی برکات نظر آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں ہوگا، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ وظیفہ صرف 100 مرتبہ پڑھتے ہی آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ہر روز پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو، کسی وجہ سے یہ وظیفہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپ نے ہر روز یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ امیر، کروڑ پتی ہونے کا وظیفہ، ذاتی گھر، بنگلہ، گاڑی، دولت سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ بس روزانہ 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، ذاتی کار خواہش ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ایسا عمل بتلا دیں ہمیں ذاتی کار نصیب ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے حوالے سے پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم برکت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل جو آپ کو بتانے لگی ہوں، فجر کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ تو چلو ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے پاک صاف ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے درود ابراہیمی 5 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی بہت سے فضائل اور برکات ہیں، جو کہ میں آپ کو بتانے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گی اور آپ کو صرف وہی باتیں بتاؤں گی کہ آپ کے لیے صحیح ہے، جو آپ کے لیے کام آنے والی ہیں، جو آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہیں، کہ آپ کے حالات، تنگ دستی، پریشانی، قرضے سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو چلیے، سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود شریف کا وظیفہ ہے جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دھیان رکھیے گا، صرف 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ اور اس کے فوری بعد ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام، جن کے یا حیّ یا قیوم ہے، یہ دونوں نام آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ نام آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ آپ نے یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے۔ اکابرین کے مطابق اللہ کے یہ 2 صفاتی نام اپنا الگ ہی رتبہ، اپنی الگ ہی شان رکھتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سبھی نام طاقتور ہیں اور اپنی اپنی الگ الگ شان رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے خاص صفاتی نام ہے، یا حیّ یا قیوم ہے، آپ نے صرف اور صرف 300 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی جو تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، پھر سے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 300 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ یہی درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یہی پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کی ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 5 وقت نماز کی باقاعدگی کرنی ہے۔ تو جتنی زیادہ باقاعدگی سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو اس وظیفے کا اثر آپ زیادہ دیکھیں گے، اس کے کمال، اس کی برکات آپ زیادہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ درود شریف، جو کہ پہلے آپ نے پڑھا تھا، وہیں آخر میں پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ یہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسے ایک ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔